اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد. ویورز آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن سے کافی یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ یادیں وابستہ رہتی ہیں میری خاص طور پہ. لیکن بہرحال آج کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج اسلام آباد سے لے کے ترکی کے شہر استنبول تک کے لیے ایک ٹرین کا افتتاح ہوا ہے. جو ویژن تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ ون بیلٹ ون روڈ، جس طرح چائنا کا ایک وہ ہے، اسی طریقے سے یورپ تک اور خاص طور پہ ان اسلامی ملکوں کو، تین طاقتور اسلامی ملکوں کو جو ان کے فاصلے ہیں ان کو گھٹانے کے لیے. تو فی الحال تو یہ گٹس ٹرین ہے گی جس پہ مال جایا کرے گا، سامان، لیکن اس کے بعد یہ مسافر ٹرینوں کے بھی ڈبے اس میں لگیں گے. اور یقین جانے کہ بہت کم خرچے کے اندر یہ جو کارگو ہے یہ ITI کے یعنی کہ اسلام آباد، تہران اور استنبول ITI اس کا نام دیا گیا ہے. تو بہت اچھی چیز ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ آج سے کم از کم جب پاکستان بنا تھا جب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے اندر کچھ مسئلے مسائل ایسے تھے کہ ہمارے پاس براڈ گیج ایران کے پاس جو وہ براڈ گیج ٹرین ٹریک نہیں تھا. تو بہرحال کوئی اور حکومت اس کو نہیں کمپلیٹ کر سکی. منصوبہ تو یہ بہت پرانا تھا لیکن موجودہ حکومت نے اس کو کمپلیٹ کر دیا. اب دوسری طرف میں آؤں گا، ذرا سا تھوڑا سا آئینہ دکھانا ہے. آئینہ میڈیا کو بھی دکھانا ہے، آئینہ لوگوں کو بھی دکھانا ہے، اور آئینہ جو ہے مولانوں کو بھی دکھانا ہے جو اپنے آپ کو جیت بتا رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں بات بتاؤں کہ پشاور کا میئر جو ہے اس کی جو وہ جو ابھی کامیاب تو وہ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ 6 حلقوں کے اندر ابھی انہوں نے دوبارہ ووٹنگ ہوئے گی اور تقریباً 12 سے 14 ہزار ووٹ ان حلقوں میں ہیں، اور جو 13-14 ہزار ووٹ جو مسترد ہوا ہے اس کی بھی ریکاؤنٹنگ کے لیے درخواست دی ہوئی ہے اور وہ بھی میرا خیال ایکسیپٹ ہو گئی ہے. لیکن ایک مکروہ چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا. اچھا، میں نے کل کے اپنے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ اس کے اندر طالبان کا بہت بڑا ہاتھ ہے گا مولانا فضل الرحمان کو ان سیٹیں دلانے میں. تو آج اس کو تقویت اس طرح ملی ہے گی کہ جو میئر پشاور کا الیکشن جو شخص جیتا ہے مولانا فضل الرحمان کے ٹکٹ کے اوپر، مطلب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے ٹکٹ کے اوپر، اس کے باپ نے باقاعدہ اس کے اوپر آ کے میڈیا کے سامنے یہ قبولہ ہے کہ ہم نے 20 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں. اب یہ الیکشن کمیشن کے منہ پہ ایک ایسا زوردار تھپڑ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں غیرت ہو، الیکشن کمشنر میں، تو وہ اس کا فوری طور پہ نوٹس لے، کیونکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بھی میرے خیال ہے 2-4 لاکھ سے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس نے باقاعدہ آ کے قبولہ ہے. پھر ایک خاتون کی ویڈیو سامنے آئی ہے، کوئی جسے کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی کوئی سوشل میڈیا کے یوٹیوب پہ اپنا چینل چلاتی ہوں گی، تو ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو الیکشن آفس تھے جس کے اندر یہ کمپلین چلا رہے تھے، تو ادھر باقاعدہ یعنی کہ یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ نون لیگ تو پھر بھی 2,000 روپے یا 3,000 روپے میں ووٹ خریدی تھی، انہوں نے 1 لیٹر پیٹرول دے کے ووٹ خریدا ہے. اور وہ خاتون نے باقاعدہ اس کی وہ بنا کے، تو پھر ادھر جو ہے وہ ایک جگہ ماجا ٹائپ کا جو ہوتا ہے جو ہمارے کلچر میں ہے کہ نہیں جی بند کریں، جی یہ ویڈیو بند کریں، یہ بند کریں، تو آواز دبانے کی کوشش کی گئی، تو جو کہ ان کے مکروہ چہرے کی عکاسی کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ خیر میں نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، یہ جو میڈیا ہے یہ لیپ ٹاپ اسکیم کو، سولر پینل اسکیم کو اور سستی روٹی اسکیم کو کس طریقے سے پروموٹ کرتا تھا. یاد کریں، نہیں تو آپ اس وقت کا ٹی وی جو ہے وہ ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں. آپ کہیں گے ریوائنڈ نہیں ہوتا، تو ریوائنڈ ہو جاتا ہے ٹی وی. آپ گوگل کے اوپر جائیں اور جون سا مرضی اس دور کی وہ چیز نکال کر دیکھیں. تو
اس کے اندر آپ دیکھیں کہ میڈیا کیسے قلابے ملاتا تھا، لیکن یہ جو 10 لاکھ روپے کا جو صحت کارڈ، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی عوام کو تو بہت پہلے ہی مل چکا تھا، پنجاب کے اندر تو پورے پنجاب میں اب ہوا ہے، پہلے مخصوص لوگوں کے لیے وہ کر دیا گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ 10 لاکھ کا جو کارڈ ہے یہ کسی کی اس میں ہی نہیں آتا. پھر جگر کی پیوندکاری کے اوپر 50 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا تھا جو حکومت نے اپنے ذمہ لے لی. لیکن مسئلہ پھر وہی ہے، اگر عمران خان صاحب توجہ دیتے نا، ٹماٹر 20 یا 30 روپے یا 40 روپے کلو پہ رکھتے، پیاز جو تھی وہ 20 روپے کلو پہ رکھتے، آلو جو ہے وہ 25 روپے کلو پہ رکھتے، تو یہ قوم بڑی خوش ہوتی، بہت خوش ہوتی یہ قوم. لیکن مسئلہ یہ ہے گا کہ آلو پیاز ٹماٹر سے آج تک نکل ہی نہیں سکی ہماری قوم. یہ مہنگائی کا جو رونا روتے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان نے ون کر لیا ہے بقول ان کے، حالانکہ میں تو اس کو وکٹری اس لیے نہیں سمجھ رہا کیونکہ حقائق آپ کے سامنے ہیں. 20 سیٹیں جے یو آئی نے لی ہیں، 17 سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں، 7 آزاد امیدوار ہیں، ساتھ ہی جو ہیں وہ اے این پی کے. نون لیگ کو 1 سیٹ ملی ہے، 2 سیٹیں ملی ہیں، پیپلز پارٹی کو 1 سیٹ ملی ہے. تو یہ ٹوٹل رزلٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان 2 سیٹیں نون لیگ کی، 1 پیپلز پارٹی کی ملا کے جناب یہ 23-24 ہو گئی، اور 7 ان کو بھی ملائیں تو 30 سیٹیں ہو گئی. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ مقامی گورنمنٹ ان کی ہو گئی. یہ آج ہی اعلان کریں کہ جناب گھی جو ہے کل سے ان اضلاع کے اندر جدھر ہم جیتے ہیں وہاں پہ گھی جو ہے وہ 100 روپے کلو، چینی جو ہے وہ 50 روپے کلو، اور ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا، اور یہ اعلان کر دیں. ان میں اتنا تپڑ ہے. مولانا فضل الرحمان نام کا جو دین فروش مولوی ہے، اس نے اس طریقے سے گیم کھیلی ہے کہ اس نے وہاں پہ جاگیرداروں کو، یعنی کہ جو مالدار ترین لوگ تھے ان لوگوں کو یہ لے کر آیا. اور اس میں نے کہا نا کہ طالبان فیکٹر موجود ہے. طالبان نے باقاعدہ اپنے ذاتی سورس لگا کے، کیونکہ میں آپ کو وہی والی بات کروں گا، دہراؤں گا اپنی پچھلے ویلاگ والی، کہ طالبان جو ہیں وہ صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر کاروبار کرتے ہیں. ان کا لین دین ہے گا، ہنڈی کا کاروبار ہے گا، ہر چیز کا ہے گا. یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت، وہ تجارت نہیں، بیسیکلی تو وہ اسمگلنگ ہے. انہوں نے اپنے ذاتی وہ استعمال کر کے اور اس چیز کو وہ کیا ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں، اور جسے کہتے ہیں کہ میں یہ چیز نہیں مانتا، حالانکہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر ہمارے میڈیا کا بھی بڑا زبردست کردار ہے، اور ہمارے میڈیا کے وہ جو صحافی ہیں، یعنی کہ جب کہتے ہیں نا کہ جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے اتر کے بھاگتے ہیں، تو ابھی جہاز ڈوبا بھی نہیں ہے. ابھی جہاز جو ہے اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے گرد گھوم رہا ہے، لیکن جو چوہے ہیں نا، انہوں نے نکلنا یا ایک درمیان والی وہ چیز شروع کر دی ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر. یعنی کہ میں نام لیتا ہوں کیونکہ میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. سمیع ابراہیم صاحب نے ایک ایسے قلابے ملائے کہ جیسے خدا نہ خواستہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پہلے نمبر پہ مولانا فضلو آئی گیا کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کو ملا کے، پیسہ لگا کے، کیونکہ پیسہ تو ان کے پاس حرام کا ہے. اور یہ آپ مانیں کہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ تو ٹرانسپورٹ بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ اتنے ویسے نہیں ہیں گے کہ جناب ٹرانسپورٹر بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں. کچھ ہیں ان کے اندر بھی مالدار، یعنی کہ اگر 172 ایم این ایز ہیں گے تو اس کے اندر 25-30 ہوں گے ارب پتی کھرب پتی، لیکن باقی جو ہیں وہ اتنے مالدار نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے کونسلر لیول کے اوپر یا میئر لیول کے اوپر یہ کروڑوں روپے لگانا، یہ کوئی، اب دیکھیں، اب میں یہ بات کروں گا کہ 20 کروڑ روپے اس کے باپ نے آ کے باقاعدہ خود قبولا ہے. تو 20 کروڑ لگانے والا کون سی عوام کی خدمت کرے گا؟ اگر 20 کروڑ روپے یہ عوام میں ویسے تقسیم کر دیتا نا، الیکشن میں نہ کھڑا ہوتا، تو کتنے گھروں کے چولہے جل سکتے تھے، کتنے گھروں. مہنگائی کا یہ رونا روتے ہیں نا. 20 کروڑ کا آٹا لے کے کے پی کے عوام میں تقسیم کر دیتا، 20 کروڑ کا گھی لے کے تقسیم کر دیتا، لیکن 20 کروڑ کے اندر اس نے ایک سیٹ خریدی، وہاں سے 40 کروڑ کمائے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو بہرحال یہ الیکشن کمیشن کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے جو پڑ چکا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر تقریباً روزانہ میں کہتا ہوں ان افغانیوں کو واپس چلا چاہیے، اور میں افغانستان کے خلاف ذرا سخت زبان استعمال کرتا ہوں. اس کی وجہ پتہ نہیں یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن انڈین میڈیا
اس چیز کو دکھا رہا ہے کہ طالبان نے ایک خاص مقام سے باقاعدہ وہ تارے بھی دکھا رہے ہیں. تو یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو جھوٹ کا پلندہ وہاں سے جھوٹ کی عکاسی کہاں سے ہو رہی ہے، لیکن ایک شر کی عکاسی جو ہو رہی ہے وہ میں شر آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ شر کیا ہوا کہ جناب طالبان نے پاکستان پاک افغان بارڈر پہ سے باڑ اکھاڑ کر پھینک دی. چکر کچھ یوں ہوا تھا کہ ایک شخص جو تھا وہ افغانستان سے پاکستان آنا چاہ رہا تھا، تو ادھر جو فوجی کھڑا ہوا تھا پاکستانی فوجی، اس نے اس کو روک دیا. اس نے کہا میں ادھر سے آؤں گا. اس نے کہا ادھر سے تم نہیں آؤ گے، اگر آنا ہے تو تورخم کے راستے آؤ. تو اس نے کہا میں تمہیں دیکھ لوں گا. پاکستانی فوجی نے کہا دیکھنا ہے تو پھر دیکھ لے، میں بھی تجھے بتاتا ہوں. تو وہ جو تھا وہ چلا گیا افغانی جو تھا، اور وہاں سے مقامی طالبان کو لے کے آ گیا. اور مقامی طالبان نے سخت زبان استعمال کی، جس پہ پاکستان نے احتجاج بھی کیا، لیکن یہ احتجاج کافی نہیں. باڑ کو تو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے طالبان، یہ تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. کس لیے گارنٹی دے رہا ہوں؟ کیونکہ میں اپنے فوجیوں کو جانتا ہوں، میں پاکستان کی فوج کو جانتا ہوں، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. لیکن بہرحال یہ جو شر پسندی ہے افغان قوم کے اندر، ان کی نس نس میں بسی ہوئی. آپ ادھر یہ مسلمان کا فیکٹر یا اسلام کا فیکٹر مت لے کر آئیں، قوم کا فیکٹر لے کر آئیں. وہ افغانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے لیے یہی بہت ہے. آپ کسی بھی اس کے اندر دیکھیں کہ کرکٹ کے میچ کو دیکھ لیں، دوسری تیسری چیزوں کو دیکھ لیں، ہر چیز کو آپ دیکھ لیں، پاکستان کی معیشت کو کمزور کرنے میں ان افغانیوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے یہ پشاور کو تو کے پی کے کا علاقہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں بارڈر تک ہمیں جانے دو. یعنی کہ ان کا لفظ کیا ہوگا کہ ہمیں سرحد تک جانے دو. سرحد تک، سرحد یہ کہتے ہیں، بارڈر کہتے ہیں. اور بارڈر یہ کس کو کہتے ہیں؟ پشاور کو کہتے ہیں. تو پشاور ان کے باپ کا ہے. ہمیں بھی تو جانے دو نا کابل تک، ہمیں کابل تک یہ نہیں جانے دیتے. تو بات یہ ہے ویورز، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں، بڑے لوگ مجھ سے بڑے سخت سخت سوالات کرتے ہیں کہ یار افغانی ہمارے اسلامی بھائی ہیں. دیکھیں جی، اسلامی بھائی ہیں، سعودی عرب ہمارا اسلامی بھائی ہے، ہم حج عمرے کے لیے ہمیں مفت جانے دینا، کیوں نہیں جانے دیتے؟ عراق ایران ہمارے اسلامی بھائی ہیں گے نا. ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کو زیارتوں کے لیے مفت نہیں جانے دیتے. تو بات یہ ہے گی کہ ہر ملک کا اپنا بارڈر ہوتا ہے، اپنی سالمیت ہوتی ہے اور اپنا تقدس ہوتا ہے. اس تقدس کو پامال کرنے کی ہم کسی مسلمان کو بھی اجازت نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے. وہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنے ملک کی حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں، سب کچھ کرنا جانتے ہیں. اس کے اندر تم ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. اور میں نے یاد کریں کہ جب یہ افغانستان کے اوپر طالبان جو تھے وہ حکومت میں آئے تھے، تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ باہر ہٹا دیں. تو میں نے اس وقت بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ان کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی. ان کی جرت صرف اس لیے ہوئی کیونکہ پاکستان کے اندر ان کے ماؤتھ پیس موجود ہیں. اور ماؤتھ پیس کون ہے؟ اچکزئی، مولانا فضل الرحمان، ANP والے. یعنی کہ باچا خان کی تو قبر بھی جلال آباد میں ہے، بنتا وہ یہاں پہ اس کے بیٹے اور پوتے اور نواسے اور نواسیاں جو ہیں وہ حکومت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو دفناتے جا کے جلال آباد میں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی جملے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان افغانیوں کو واپس کرے. طالبان ہیں یا ظالمان ہیں جو بھی ہیں، ان کو ان کے ملک واپس بھیجیں. دوسرے نمبر پہ خواتین کی مخصوص نشستیں ختم ہونی چاہیے. تیسری نمبر پہ وہ جو برطانیہ کے اندر ایک بھگوڑا بیٹھا ہوا ہے جو ڈیپورٹ ہونے والا ہے، ڈیپورٹ ہونے سے پہلے اگر آ جائے تو شاید تھوڑی سی عزت اس کی رہ جائے. جو اس کی بیٹی نے بھی کہا تھا چھوٹی سی سرجری کرانے جانا ہے تو چھوٹی سی عزت بچا کے وہ آ جائے. اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ، معزز عدلیہ کے جج صاحبان سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے انصاف جو ہے وہ امیر و غریب کے لیے کر دیں. اگر امیر کی بیٹی کو عورت ہونے کا انیشیٹو آپ دے سکتے ہیں تو غریب کی بیٹی کو بھی دیں. یہ نہیں کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کے اس کے لیے تڑپتی رہے اور دوسری جو ہے وہ جلسے اور جلوس کرتی پھرے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کرپشن کو دیکھیں، اس کے بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.